میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عام طور پہ اگر 1000 لوگ کو 100,000 کو پکڑ لے، ایک آدمی اگر سچ نکلتا ہے تو پرسنٹیج 1% ہے، 0.1% ہے. مجھے لوگ پوچھتے کہ یہ منصور پیر بوائے اس نے حقیقت میں بم بلاسٹ کیا؟ میں اس کو جانتا نہیں ہوں بھائی، پونا کا میں جانتا نہیں ہوں، میں میتھمیٹیشین ہوں. اگر 1000 کو پکڑتے، 100 کو پکڑتے، ایک ثابت ہوتا ہے تو 99.9% ہی نہیں ہے. پولیس زیادہ جانتی، وہ مجرم ہی کہنے. اب مجھ سے پوچھیں گے، میں تو صرف کیلکولیشن کروں گا. 99% یہ تو مجرم نہیں ہے، بعد میں اللہ جانتا ہے. اگر قتل کیا ہے تو اس کو سزا دو، لیکن نہیں کیا تو بے گناہ کو کیوں پکڑ لے؟ 19 لاکھ اس کی تنخواہ سالانہ. پہلے کول رے کا مدرسے بند کرو، ابھی کے IT سینٹرز بند کریں گے آپ. 19 لاکھ ایوری ایئر. فورن فنڈ یاہو میں کام کرتا ہو، فورن فنڈ آتا ہے، دیش کی مدد کر رہا ہے. اگر ٹیررسٹ ایکٹ کیا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، اگر کیا ہے تو سزا دو. لیکن عام مسلمان کو پکڑ کے ابھی دہشت پھیلا رہے انٹیلیجنٹ لوگ میں، تعلیم یافتہ لوگ میں. اگر 20 مسلمان یہ حال کر سکتے ہیں دیش کا، تو 2 کروڑ کیا کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی ذمہ دار ہے آتنکوادی حملے کے، اس کو پکڑو، سزا دو. میں آپ کی مدد کروں گا، مسلمان سے کہوں گا مدد کرو. لیکن بے گناہ کو انڈین لا یہ کہتی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گلٹی انلیس پروون انوسنٹ. آپ لا کو چینج کر، انڈین لا ہے، آنکھ پہ پٹی ہے، بے گناہ ہے جب تک دوشی ثابت نہیں ہوتا. آج کی تاریخ میں مسلمان کو پکڑو دوشی جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے. کیا میسج دے رہے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے توقیر، نام صوبان قریشی. میڈیا کہتی ہے پرائم سسپیکٹ نمبر 1 فور ٹرین بم بلاسٹ. نئے لوگ کو پکڑ لیے، ابھی کہتے ہیں جوائنٹ کمشنر پولیس. وہ تو میڈیا کہتی ہے، میں نے کب کہا؟ پولیس تو کہتی ہی نہیں. اتنے دن تک آ رہا تھا ہیڈ لائنز پیپر میں، توقیر، صوبان قریشی، پرائم سسپیکٹ. بیچارہ گھر سے بھاگ گیا. اگر ہے تو پکڑو، سزا دو، میں مدد کروں گا. ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں، میڈیا کہہ رہی ہے. میڈیا یہ کہتے کہ پولیس کہہ رہی ہے اور غلط الزام لگا رہے، میڈیا کو پکڑ کے جیل میں ڈالو. ابھی میڈیا کہتے ہیں منصور پیر بوائے دوشی ہے. میں کہوں گا میڈیا کو، میں کیوں بھی مانوں؟ کل آپ بولتے کا توقیر کی بات کو مت مانو، ابھی منصور پیر بوائے کی بات کیوں مانوں میں میڈیا کی؟ تو میڈیا جو بھی چاہے لکھ سکتا ہے. ارے کچھ کس کی ذمہ داری ہے کیا نہیں؟ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا اچھی ہے عام طور پہ، لیکن کبھی کبھی اچھی نیوز لینے کے لیے کچھ بھی چھاپ دیتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ نیو لا لے کے آ رہے، پہلے ٹاڈا تھا نکال دے، پوٹا آ گیا. نمبر 1 افروز، نمبر 1 پوٹا کیس ان انڈیا. افروز پکڑے، جیل میں ڈالے، تکلیف ہوئی، ابھی بے گناہ ہے. کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا. ابھی پولیس بولتی بے گناہ ہے. لائر لگائے، کتنے سال تک اس کا نام آیا. کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پوٹا کو نکال کے مکوکا لے کے آئے. بولتے 6 مہینے تک کی نوبل، نو پرابلم. مکوکا سے سخت لو. اسلام کے اندر اگر کوئی آتنکواد ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. میں سخت لا کے فیور میں ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹاڈا لے کے پوٹا لے کے، پوٹا لے کے مکوکا لے کے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکا میں ڈالتا ہے اور اگر 6 مہینے بعد، 1 سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ ہے، پولیس آفیسر کو اندر ڈالو. یا پولیٹیشین کو اندر ڈالو، پھر معلوم پڑے گا کس کو بے گناہ کو لگانے کا کہ نہیں. آپ اگر لگانا چاہتے دہشت گرد کے لیے سخت لا لے کے آؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن وہ پولیٹیشین کو کیوں چھوڑ دیتے آپ؟ پولیٹیشین دنگے فساد کر رہے، عام طور پہ دنگے فساد کرتے. ابھی بھی آپ دیکھو بمبے میں یوپی لوگ نیا ناچے، مارا ماری ہو رہی ہے، اس کو نہیں پکڑتے. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشین ہے. کیوں؟ کھلے عام مارا پیٹ ہو رہی ہے بمبئی میں. یوپی کے لوگ بمبئی میں نیا ناچے. یہ کہ انڈین لا میں مکہ میں جتنے لوگ کو پکڑے اکثر مسلمان تھے. کتنے غیر مسلمان لوگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی آتنکوادی حملے کر سکتا ہے. یہ سوچنا کہ 100% مسلمان رسپانسبل غلط ہے. ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار
ہندو لوگ نے آتنکوادی حملے کیے مسلمان کی بھیس میں. سب سے اول مثال ہمارے اس دیش کے فادر آف دی نیشن, اس دیش کے جو باپو کہتے مہاتما گاندھی, اس کی ہتیا کی تھی کس نے؟ لوگ کو کہا گیا ہیڈ لائنز پیپر میں مسلمان نے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی, مسلمان نے کی, دنگے فساد, مسلمانوں کو مارا گیا, گھر جلا گیا. بعد میں معلوم پڑتا ہے کون تھا, نتھورام گوڈسے. کدھر سے؟ پونا سے. کیا سب پونا والے کو پکڑیں گے آپ؟ نتھورام گوڈسے نے سرکمسیشن ختنہ بھی کی, ختنہ کی تاکہ لوگ کو پتا چلے مسلمان ہیں. وہ نہرو ماشاءاللہ, نہرو نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ جس پارٹی کے نتھورام گوڈسے تھے وہ پارٹی کو ایک دبا دیا ایک دم. اس کے بعد ابھی ایچ آر ڈی منسٹر ارجن سنگھ کہتے کہ مہاراشٹر کے ریٹائرڈ جج, اس نے کہا کہ جو آر ایس ایس پہ اٹیک ہوا تھا وہ خود لوگ نے کیا تھا مسلمان پہ الزام لگانے کے لیے آر ایس ایس ہیڈ کوارٹرز پہ. اے ٹی ایس بمبئی کی کہتی ہے کہ 16 لوگ بجرنگ دل کے اریسٹ ہوئے, جو 3 بم بلاسٹ ہوئے, جو 3 ماسک میں ہوئے, جالنا میں, پربنی میں اور پرنے میں. اس کے ذمہ دار تھے 16 ممبران بجرنگ دل کے. ایک بجرنگ دل کا ممبر جس کا نام چودھری تھا, اس نے بم پھینکا تھا, 2 لوگ مارے گئے, پکڑے. کیا ان لوگ پہ مکا کو لگایا آپ نے؟ کیوں نہیں لگائے؟ جولائی کے اندر 2006 میں ایک بم پھٹا, 4 لوگ مرے. کون لوگ؟ جو بم بناتے وہی مرے. اس میں سے ایک آدمی بجرنگ دل کا تھا, بم بناتے ہوئے پھٹ گئے, بم کے ساتھ پکڑے گئے. ان کے لیے مکا کولا لگائی کیا آپ نے؟ بم کے ساتھ پکڑے گئے, 4 لوگ مارے گئے, 11 لوگ گھائل ہوئے. کون کہتا ہے؟ پولیس فورس. اور لوگ پلاننگ کر رہے تھے مسلمان کے کیس میں حملہ کرے. کئی لوگ پکڑے جاتے, داڑھی ان کے پاس, ہم مسلمان کے بیس میں حملہ کریں گے اور مسلمان کو دوشی ٹھہرائیں گے. تو یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنکوادی حملے کر سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. آپ کہتے 100%, یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے مسلمان کر سکتے, تو کیوں مسلمان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ برابر تحقیق کرو, مسلمان رسپانسبل پکڑو, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن بے بنیاد پکڑنا میرے حساب سے صحیح نہیں. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ اگر دنگے فساد اس ملک میں بند ہوئیں گے تو سارے آتنکوادی حملے بے شک فوراً بند ہوئیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے. جتنے بھی دنگے فساد ہوئے وہ لوگ کو پکڑو, چاہے بابری مسجد کے, جو لوگ نے بابری مسجد کو شہید کیا, ٹیلی ویژن پہ ان کا ثبوت ہے, پیپر پہ ثبوت ہے, پکڑو, جیل میں ڈالو. گجرات رائٹ جس نے کیے, بامبے رائٹ جس نے کیے, پکڑو. شری کرشنا رپورٹ کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کمیشن تو بٹھا دیتے, امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈر ہے کیا ووٹ بینک جائیں گے؟ بامبے سیریل بلاسٹ کا ججمنٹ آیا, 100 لوگ سے زیادہ کو دوشی ٹھہرایا گیا, کئی لوگ کو پھانسی کی سزا ہوئی, کئی لوگ کو عمر قید, اکثر مسلمان تھے. جج کہتا ہے کہ مسلمان ذمہ دار تھے, ہم آپ کی بات کو مانتے. اگر 100% بھی صحیح نہیں تو 95% آپ صحیح ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کو سزا دو اگر وہ ہتھیارے ہیں. لیکن شری کرشنا رپورٹ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ امپلیمنٹ نہیں کیے اس لیے اور اٹیک ہوئے. آپ شری کرشنا رپورٹ کو امپلیمنٹ کرو. گجرات رائٹ والوں کو دوشی جو ہے ان کو سزا دو, بابری مسجد کے لوگ کو سزا دو, آتنکوادی حملے بند ہو جائیں گے. اور رائٹس کو روکنا بہت آسان ہے. پولیس فورس آرام سے رائٹس کو روک سکتی. ٹیررسٹ اٹیک کو روکنا, کچھ کو روکنا ممکن ہے, 100% ناممکن ہے. کون کہتے ہیں؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں, پولیس فورس خود کہتی ہے. آپ کو روکنا ہے تو مسلمان کو ساتھ لینا پڑے گا, سارے ہندوستان کے ناگرک کو ساتھ لینے پڑے گا. تو جو اس دیش کے دشمن ہے اس کو باہر نکالیں گے. ابھی ایک نیا گروپ پیدا ہوا, انڈین مجاہدین. انڈین مجاہدین, انڈین مجاہدین, مجاہد لوگ ہیں. میرے حساب سے مجاہد ہے ہی نہیں, بزدل لوگ ہیں. مجاہد تو میں ہوں. مجاہد کا مطلب جہاد کرنا.
جدوجہد کرنا یہ بزدلی ہے. بے گناہ لوگ کی جان لینا کدھر کی مردانگی ہے؟ یہ انڈین مجاہد ہے کیا نہیں میں جانتا نہیں ہوں. جوان ریڈلی سے پوچھا گیا القاعدہ واٹ آر یور ویوز؟ آئی ڈاؤٹ ویدر القاعدہ ایگزسٹ. یہ انڈین مجاہد ہے کیا نہیں میں جانتا نہیں ہوں. یہ میڈیا کہتی ہے کہ انڈین مجاہدین ہے کیا نہیں میں جانتا نہیں ہوں، لیکن ہے. مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو برابر عربی لکھتے نہ تو غیر مسلم لوگ ہیں. جو بھی ہے نام تو بالکل غلط ہے. وہ مجاہد تو ہے ہی نہیں، اسلام کے خلاف ہے. قرآن کی ایک بھی آیت نہیں کہتی بے گناہ کو قتل کرو، کوئی بھی حدیث نہیں کہتی بے گناہ کو قتل کرو. یہ مجاہد ہے ہی نہیں، انڈین بھی نہیں ہے. کوئی بھی اچھا ہندوستانی اس دیش کا برا نہیں چاہیں گا. میرے حساب سے یہ انڈین بھی نہیں اور مجاہدین بھی نہیں ہے. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ انڈیا میں انوسنٹ لوگ کو ماننا ہی نہیں چاہیے، چاہے مجاہد گروپ ہو، القاعدہ ہو، بن لادن ہو، کوئی بھی ہو، سامنے آؤ. مینی ٹائم دس فکٹیشن کریٹڈ بائی دا میڈیا. نہ انڈین ہے نہ مجاہد ہے. میں انڈین ہوں، میں مجاہد ہوں. میری درخواست ہے کہ پالیٹیشنوں سے کہ پالیٹیشین لوگ حق کا ساتھ دینا چاہیے. اپنی کرسی کی فکر مت کیجیے، آخرت کی کرسی کی فکر کیجیے. چاہے آپ ہندو ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے شری کرشن کیا کہتے ہیں، یہاں بھلے مر جائیں گے سورگ میں جائیں گے، آپ کو یہاں کی کرسی کیوں فکر ہے؟ آخرت کا ڈر ہے کیا نہیں؟ چاہے آپ ہندو ہے، مسلم ہو یا کرسچن ہو، سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے آخرت میں آپ کو جانا ہے. مجھے میری کرسی کی فکر ہے آخرت میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں مجھے کوئی جنت میں داخلہ ملے. مجھے نہیں پتا، اس سے تو جہاد کر رہا ہوں. میں پالیٹیشین سے کہتا ہوں کہ آپ حق کا ساتھ دو، عدل کا ساتھ دو. آپ سیٹ پکڑنے کی بات چھوڑو، حق کے ساتھ آپ کو سیٹ ملتی ہے تو پکڑو. اگر باطل کا ساتھ دینا چھوڑ دو. ادھر آپ کو سیٹ ملے یا نہیں ملے، آخرت میں ضرور ملیں گے اگر حق کا ساتھ دیں گے تو. پھر ہمارا دیش ترقی کریں گا، چاہے آپ ہندو پالیٹیشین ہو، مسلمان ہو یا کرسچن ہو. نمبر 2، میں کہنا چاہتا ہوں عام ناگرکوں سے کہ پالیٹیشین کے بہکاوے میں مت آؤ، آپس میں جھگڑا مت کرو. ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے. جیسا میں نے کل کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. انڈیا ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، کیوں آپس میں جھگڑا کرتے؟ پالیٹیشین کے بہکاوے میں مت آؤ. نمبر 3، میں پولیس سے کہتا ہوں آپ حق کے ساتھ رہو. جو غلط لوگ کو پکڑو، بے گناہوں کو مت پکڑو. اگر پکڑ لے امیڈیٹلی چھوڑ دو اور حق کا ساتھ دو. اور اگر پالیٹیشین آپ پہ دباؤ ڈال رہے، اس کی فکر مت کرو، وہ آپ کو نکال نہیں سکتے، آپ کا ٹرانسفر ہوگا. ہر پولیس آفیسر اگر ایماندار ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ آئے گا، وہ بھی ایماندار ہے، تو پھر سے عدل اس ملک میں ہو جائے گا. اور سب ہندو مسلم کو ساتھ لو، آپس میں مت بانٹو. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دیش کی ترقی ہونا چاہیے. اس بلیم گیم میں فورن پالیسیز کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے دیش کا. اصلی کو پکڑو اور سزا دو، کسی بے گناہ کو مت پکڑو. اگر پالیٹیشین، اگر اچھے ناگرک، اگر پولیس فورس، آخر میں آتا ہے جوڈیشری. جوڈیشری الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان کی، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اسے مبارکباد دینا چاہیے. لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کل اگر یہ جوڈیشری سسٹم پالیٹیشین کے بہکاوے میں آ جائیں گا تو اس دیش کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھے. اور میں امید ہے کہ یہ جوڈیشری سسٹم اس دیش کو آگے لے کے جائیں گی. اور ہم سب ہندوستانی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہم میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، ہم میں کچھ بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں لینا چاہیے. ہم ساتھ ہیں تو انشاءاللہ سب مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے. پھر ہی یہ آتنکوادی فورس اس دیش کو چھوڑ پائیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس تقریر کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے، کیونکہ باطل فی نفسی ختم ہونے والا ہے. اس تقریر کو ختم کرتا ہوں
ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کے جملے سے. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born.